وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ اسی محبت کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام اہلیان علاقہ نے اپنی بھرپور محبتوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی مسجد شریف میں ذکر نور کی اس خوبصورت تقریب کا اہتمام فرمایا۔ رب ذوالجلال آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے احباب یہاں پر موجود ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اگر انسان کے وجود میں گناہوں کا زہر پھیل جائے تو اس زہر کا ایک ہی تریاق ہے جس کا نام محبت رسول ہے۔ یعنی شجر بدن سے گناہ محبت رسول ہی کی مقدس ہوا سے جھڑتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ساکنان عرش کا ذکر فرش کی پستی سے نہیں بلکہ منبر کی بلندی سے کر رہے ہیں۔ یہ ذکر نہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر گھر میں ہوتا ہے، بلکہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جس گھر کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے ذکر مصطفیٰ کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ بھی وہ تلاوت کی ہے کہ میرا خیال ہے یہ سارا مجمع اس آیت کا حافظ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب ہم نے تو آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم،
آپ کو ایک عالم کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ بھی نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو دو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب ہم نے تو آپ کو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک ہر عالم کی رحمت بنا کر بھیجا. عام لوگوں کے نزدیک عالم دو ہیں، ایک دنیا اور ایک عقبہ. اہل علم کے نزدیک عالم 18,000 ہے. حضرت سلطان باہو کا شعر بھی ہے 18,000 عالم جوہا تا اگے حسین دے لڑدے ہو. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جناب سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ زندگی بھر کسی مدرسے میں نہیں گئے. جو تعلیم کے علم حاصل کرنے کے رسمی اور متداول طریقے تھے آپ نے ان کے مطابق علم حاصل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے وہبی طور پر آپ کو اس قدر روشن ضمیر بنایا کہ آپ سلطان العارفین بن گئے. سلطان العابدین نہیں، عبادت گزاروں کے بادشاہ نہیں، سلطان العارفین. عابد میں اور عارف میں فرق ہوتا ہے. عبادت گزار کو عابد کہتے ہیں اور جو اللہ کو پہچان جائے اس کی معرفت حاصل کر لے اس کو عارف کہتے ہیں. جیسے بشر حافی، مضمون آپ کے ذہنوں میں ہوگا، بشر وہ شخصیت ہے کہ توبہ سے پہلے آپ کا شراب کا کارخانہ تھا. بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے. ایک دن اسی نشے میں دھت بازار میں جا رہے ہیں بغداد میں کہ زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی. مضمون آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو نشے میں دھت، مگر وہاں سے کرم ہونا تھا. اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور دیکھا کہ میرے رب کا نام اس کاغذ کے ٹکڑے پر زمین پہ مٹی پہ پڑا ہے. اس کو اٹھایا، جھاڑا، گھر لا کر خوشبو لگا کے اسے بلند جگہ پہ رکھ دیا. بے نیاز تھا، اسی ادا پہ پیار آ گیا. عابد اور عارف کا فرق بتا رہا ہوں. توبہ کی توفیق جو ملی تو پھر بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے اور جانوروں کو اجازت نہیں تھی گلی میں پیشاب اور گوبر کرنے کی، کہیں ہمارے بشر کے پیر پلید نہ ہو جائے. ننگے پیر پھرتے تھے. یہی بشر جب عراق سے، بغداد سے مدینہ منورہ جاتے تو اہل و سنت کے چوتھے بڑے عالم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خود ہزاروں آئمہ کے استاذ ہیں، ہزاروں محدثین کے فقہاء کے استاذ، مگر جب بھی بشر حافی مدینہ منورہ میں جاتے تو مدینہ کے لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ بشر جیسا فقیر برہنہ پا، ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں آگے آگے چلتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جیسا فقیہ اور امام وقت وہ ہاتھ باندھ کر بشر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو آپ کے شاگردوں نے سوال کر لیا حضور یہ تو فقیر سا آدمی ہے، ایسے ہی ننگے پاؤں پھرتا رہتا ہے، مدینہ ہو یا بغداد ہو، آپ اس فقیر کے پیچھے اتنے بڑے عالم ہو کر
اتنی بڑی علمی شخصیت ہو کر آپ اس ملنگ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں؟ تو آپ کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا میں بشر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب سے اس لیے چلتا ہوں کہ میں جس رب کو مانتا ہوں بشر اس رب کو جانتا ہے۔ میں جسے مانتا ہوں نا یہ اس کو جانتا ہے۔ تو عابد میں اور عارف میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے جناب سلطان باہوری نہ گئے، اسی طرح علامہ نے اس مضمون کو اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ علامہ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ نگاہ کا فیض تھا یا کہ کسی اسکول کی تربیت کا اثر تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ورنہ خوشی خوشی چوری کے نیچے گلا کون رکھتا ہے؟ میں نے کبھی عرض کیا تھا یہی تو فرق ہے خلق والوں کا اور امر والوں کا۔ خلق والے اور ہوتے ہیں اور بولیے امر والے جہاں خلق والے پیدا ہو جائیں وہاں تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اور ہم جیسے ہم سب خلق کی مخلوق ہیں، خلق والے ہیں۔ جہاں خلق والے پیدا ہوں وہاں سجدہ جائز نہیں ہوتا۔ ماں ناپاک، دائی ناپاک، جگہ ناپاک، آنے والا ناپاک۔ اگر اجازت دیں تو ایک بات کہہ کر آپ کے چہروں کی تھوڑی تھوڑی زیارت بھی کرنا چاہتا۔ جہاں خلق والے پیدا ہوں وہاں سجدہ جائز نہیں ہوتا، اور جہاں امر والے پیدا ہوں اس طرف منہ کر کے سجدہ نہ کرو، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ خلق والے اور ہوتے ہیں، امر والے۔ ایک فرق اور بھی سن لیں، خلق والے وہ جو اپنے بننے میں میٹیریل کے محتاج بھی ہوں، وقت کے محتاج بھی ہوں۔ جیسے ہمارا مادہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تم سب کو اور تم جیسوں کو نطفہ امشاج سے بنایا ہے، یعنی مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے ملے جلے بدبودار قطرے سے بنایا ہے۔ ہم نے آپ کی مسجد میں بیٹھ کے عرض کیا باری تعالیٰ یہ قرآن مائیں بھی پڑھیں گی، بہنیں بھی پڑھیں گی، بیٹیاں بھی پڑھیں گی، تو حکمت والا ہے، چاہتا تو آیت کا انداز بدل بھی تو سکتا تھا۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے بدبودار ملے جلے قطرے سے بنایا ہے۔ فرمایا ہاں ضروری تھا۔ بولا کیوں؟ فرمایا تو جو اتنا اکڑتا پھرتا ہے تجھے بتاؤں نا کہ پیچھے تیری اوقات کیا ہے۔ ہمارے اپنے جسم سے نکلنے والا جس سے خود گن آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا میٹیریل ہے خلق والو۔ ہم مادہ کے محتاج، میٹیریل کے محتاج، وقت کے بھی محتاج۔ 9 مہینے لگتے ہیں دنیا میں آتے آتے۔ یہ خلق والے ہیں۔ اور امر والے کون؟ نہ مادے کے محتاج نہ وقت کے محتاج۔ ادھر اللہ کن فرماتا ہے، ادھر فیکون، بس وہ بن جاتا ہے۔ ایک فرق اور بھی سنیے گا، خلق والے وہ کہ جب ولادت کا وقت قریب آئے تو
تو پورے خاندان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پوری برادری کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پورے محلے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ اور امر والے وہ جب آئیں تو سگی ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ کچھ چہروں پر سوالیہ نشان ہے، آنے بھی چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ خلق والے آئے تو پورے محلے میں ڈھول پٹ جاتا ہے کہ پیدا ہونے والے ہیں، بچہ ہونے والا ہے، بچی ہونے والی ہے۔ امر والے وہ، میں نے کہا کہ جب امر والے پیدا ہوں تو سگی ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ بیت المقدس کے اندر محراب قدس میں عبادت فرما رہی، جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے بی بی جی اللہ فرماتا ہے آپ مسجد سے باہر تشریف لے چلیے۔ فرمایا کیوں؟ بی بی اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے حاضری بیت العبادہ لیسا بیت الولادہ، اللہ فرماتا ہے یہ گھر عبادت کے لیے ہے، ولادت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جگہ جائے عبادت ہے، یہ جائے ولادت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کس کے ہاں ولادت ہے؟ یہاں کس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو جبریل نے کہا آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو میرا تو نکاح نہیں ہوا، کسی مرد نے چھوا تک نہیں، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل نے کہا بی بی آپ ذرا باہر چلیے۔ آپ کو لے کر جب باہر پہنچے تو اس وقت آپ سے کہا گیا انی رسول ربی کی، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے، لے احبا لکے غلام زکیہ، مجھے آپ کے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ خلق والے وہ کہ جن کے آنے پہ ڈھول بج جائے، اور امر والے وہ کہ جب آئیں تو سگی ماں کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایک فرق اور بھی سنتے جائیں خلق والوں میں اور امر والوں میں۔ خلق کی مخلوق وہ ہے جو چاہ کر بھی غلطی سے نہ بچ سکے۔ اگر ایک میں نے مثال دی تھی آپ کے ذہن میں ہو، میں ابھی لٹن سے چلا، خلق والے وہ جو چاہ کر بھی غلطی سے نہ بچ سکے، اور امر والے وہ غلطی چاہ کر بھی جن کے قریب نہ جا سکے۔ غلطی کوشش کرے پھر بھی قریب نہ جا سکے۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ میں ابھی چلا لٹن سے تو میں نے ارادہ کیا کہ آج میں نے سفر میں گناہ نہیں کرنا، میں نے آنکھیں بھی بند کر لیں ناجائز دیکھ نہ سکوں، کان بھی بند کر لیے ناجائز سن نہ سکوں، زبان بھی بند کر لی ناجائز بول نہ سکوں، آنکھیں بھی پاک، کان بھی پاک، زبان بھی پاک، مگر ہو سکتا ہے میرے دل میں خیال ایسا آ جائے جو میرے رب کو ناپسند ہو، میرا خیال میلا ہو جائے۔ خلق والے وہ جو چاہ کر بھی غلطی سے نہ بچ سکے، اور امر والے وہ غلطی کوشش کرے پھر بھی ان کے قریب نہ جا سکے۔ وہ کیسے؟ تین حالتیں انسان کی ایسی ہیں جن میں غلطی کا چانس پکا ہوتا ہے۔ ایک حسن، ایک جوانی، ایک تنہائی۔ 99% غلطی کا چانس ہوتا ہے حسن میں، جوانی میں اور تنہائی میں۔ امر کی مخلوق وہ کہ حسن، جوانی اور تنہائی
تینوں مل کر بھی عزیز مصر کے محل کے پچھلے کمرے میں یوسف سے غلطی نہیں کروا سکے. جناب زلیخا تالے لگا کے جب آخری دروازے پر پہنچی، جناب یوسف نے فرمایا میرے رستے سے ہٹ جائے، میں چلا جاؤں گا. زلیخا نے کہا کیسے جائیں گے، میں تو تالے لگا کے آئی ہوں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا یہیں سے تو تم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. فرمایا تالے کھولنے کے لیے تم چابیوں کے محتاج ہو، ہم عمل کی مخلوق ہیں. میں صرف ارادہ کروں گا، تالے ٹوٹتے جائیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے، یوسف باہر جاتا جائے گا. مقصد میلاد بھی یہی ہوتا ہے. چھوڑیے آپ سنی شیعہ دیوبندی وہابی جھگڑوں کو، جائز و ناجائز کی بحث کو، سنت اور بدعت کے جھگڑوں کو. ایک سادہ سا ٹیسٹر ہے، وہ ٹیسٹر کوئی بھی بندہ سرکار کے میلاد کی محفل کو ایسے لگا کے چیک کر سکتا ہے، میلاد کی تاثیر کو. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جلدی سے بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کے ذکر میلاد میں آ کر حضور کی باتیں سن کر دل میں مصطفیٰ کا پیار گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ اگر بڑھتا ہے تو جس کام کے کرنے سے دلوں میں حضور کا پیار بڑھتا ہے، لوگوں کو اس کام سے تکلیف کیا ہے؟ دیکھیں، جو اب آپ غور فرما رہے ہیں نا میری بات پر، وہ یاد رکھیں 10 سال آپ مدارس میں طلباء کو وہ کتابیں پڑھاتے ہیں درس نظامی کے نام پر جن میں سے ایک بھی کتاب نہ کسی صحابی نے پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے. جنہیں شوق ہوتا ہے نا ہر نئے کام کو بدعت کہہ کے نظر انداز کرنے کا اور جھگڑا کرنے کا، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں 10 سال آپ نے بچوں کو رٹا لگوایا ان کتابوں کا، علم دین کے نام پر، درسیات کے نام پر، درس نظامی کے نام پر، علوم شریعہ کے نام پر، جن میں سے ایک بھی کتاب نہ کسی صحابی نے پڑھی ہے اور نہ کسی صحابی نے پڑھائی ہے. 10 سال رٹے لگوا کے پھر 10ویں سال آپ نے اس کی دستار بندی بھی کر دی اور آپ نے اس کے ہاتھ میں ایسے سند بھی تھما دی اور اسے کھلے سانڈ کی طرح ہمارے لیے چھوڑ دیا. اور وہ 10 سال وہ کام کرنے کے بعد جو نہ کسی صحابی نے کیا نہ کسی صحابی نے آگے پڑھایا، وہ ہمارے سامنے آ کر پوچھتا ہے اور سوال کرتا ہے آپ ہمیں میلاد صحابہ سے ثابت کر کے دکھائیں. تو بھائی پہلے آپ نے جو 10 سال کام کیا ہے، ان 10 سالوں میں کوئی ایک لمحے کی سند تو آپ بھی ہمیں حضور کے کسی صحابی سے دکھائیے. جس کام سے لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار بڑھے، چونکہ حضور تو کریم ہے اور سرکار کے ساتھ تو ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ ہے. جس کا ذکر اللہ بلند کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے گھٹا کون سکتا ہے، اسے جھکا کون سکتا ہے؟ یہ سرکار کا ذکر تو چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ میلاد اگر رسم ہوتی نا تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی، بدل چکی ہوتی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میلاد کی رونقوں میں اضافہ. کیا آپ کو بتا نہیں رہا کہ میلاد کا تعلق علاقوں کی رسم کے ساتھ نہیں ہے، اہل ایمان کے فرض محبت کے ساتھ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا. جن کی ریاضی اچھی ہے نا، جن کی گنتی اچھی ہے، وہ ذرا گنے. قرآن مقدس میں لفظ رحمتن
79 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ گنتے آنا ساتھ ساتھ. رحمتن 79 مرتبہ. لفظ رحمتی کا، تیری رحمت، 3 مرتبہ آیا. لفظ رحمتی میری رحمت 2 مرتبہ آیا. لفظ رحمتی نا ہماری رحمت 5 مرتبہ آیا. کتنا ہو گیا جی؟ اور لفظ رحمتہ اس کی رحمت 25 مرتبہ آیا. کتنا ہو گیا؟ 114. اور میرا خیال ہے قرآن مقدس کی سورتوں کی تعداد بھی 114 نہیں. تو جس رسول کی رحمت نے قرآن کی سورتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے، ان کی رحمت سے ہمیں حصہ نہیں مل سکتا. ایک اور بھی آخری بات، اللہ چاہتا تو یہ آیت سیدھی سیدھی یوں بھی فرما سکتا تھا، یا محمد انت رحمت للعالمین، یا رسول انت رحمت للعالمین، یا نبی انت رحمت للعالمین. اے نبی، اے رسول، اے مصطفیٰ، اے محبوب، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. یہ آیت سیدھی سیدھی بھی ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، مگر اسے اتنا پھیر کر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اتنا پھیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا مگر اس حال میں کہ عالمین کے لیے رحمت بنا دیا. جو انداز سیدھا سیدھا ہو سکتا تھا، اس کے لیے اتنا گھمانے کی کیا ضرورت تھی؟ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یاد رکھنا یہ لفظ ارسال جہاں بھی آئے گا نا، یہ دوری کو چاہے گا، یہ فاصلے کو چاہے گا. میں آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کا ایک دوست رہتا ہے مدینہ میں، آپ نے اسے خط لکھنا ہے. خط لکھیں گے، لکھ کر خط کو بند کر کے اپنے آپ سے دور کر کے لیٹر باکس میں ڈالیں گے تو ہی مدینہ ارسال ہوگا. آپ سے دور ہوگا تو ارسال ہوگا. میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، آپ سے دور ہوگا تو ارسال ہوگا. آپ خط لکھ کر اپنی جیب میں ڈال دیں تو ارسال ہو جائے گا. ارسال دوری کو چاہتا ہے، فاصلے کو چاہتا ہے، جدائی کو چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے بھی اپنے محبوب کو ارسال کیا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. فیصلہ آپ کے پیار کے سپرد کرتے ہیں. جس رسول کی ذات وحدت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے، وصال کے بعد تو حضور ویسے ہی اس کی قربت میں رہ گئے. جس محبوب کی ذات وحدت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے تو اب تو حضور ویسے ہی قربت میں. اب کیسا فضل فرماتے ہوں گے اور سرکار کیسے نکاح کرم فرماتے ہوں. اس لیے سرکار کی توجہات کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ حضور پر درود و سلام پڑھنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
फिर पढ़ो रब की रहमत बेटा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेटा को सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आगना हो और आखिरत के मामलात को बेहतर फरमा, आजमाइशों से महफूज फरमा, इम्तिहानों से महफूज फरमा, तकलीफ से महफूज फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना इन्नका अंतत तव्वाब। सल्लल्लाहु अला खैरिल मुहम्मद व आलिहि व ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إله العالمين تلاوت کلام پاک کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گی۔ الہ العالمین کی بادشاہ صاحب تشریف لائے اور نورانی خطاب سے ہمارے کو اذان منور کیا، اس تمام کا ثواب اور دوستوں نے یہ لگا کہ اہتمام کیا اس کا ثواب قائدہ انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃ محبت پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام کے توسل سے آپ کے والدین کریم میں تابعین کا تابعین حضور پلار پاک اصحاب پاک ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اپنے سبھی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرمائیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی اہل ایمان اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے سبھی کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرمائیے۔ الہ العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ جن دوستوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ لیا، جتنی کاوش کی محنت کی اپنے حبیب کے صدقے سے سب کو اپنی شیان شان اجر عظیم سے نواز دیجیے۔ الہ العالمین سب کی خالی جولیوں کو رحمتوں کی جولیوں سے بھر دیجیے۔ الہ العالمین سبھی کے کاروبار مال جان عزت آبرو کی خیر فرما دیجیے۔ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں حضور کے اس میلاد شریف کے صدقے سے الہی سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں بیٹوں کے خواہش مند ہیں حضور کی آمد کے صدقے سے سب کو نیک صالح بیٹے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کو بیٹے عطا فرمائے ہیں بیٹیوں کے خواہش مند ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، الہ العالمین ان کے صدقے سے سب کو نیک صالحہ بیٹیاں عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے سینوں کے عشق مصطفیٰ سے منور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کا وہ بالا فرما دیجیے، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ الہ العالمین وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما دیجیے، ملک پاکستان کے سپاہیوں کی خیر فرما دیجیے، ملک پاکستان کے غداروں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بھی دوست اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اللہ سب کے کاروبار مال جان آبرو عزت کی خیر فرما دیجیے۔ اس کے مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی باری ہم مولاکم خصیدی سہل لنا اشفا لنا، الہی بخط کے محمد الرسول دعا ہم گناہگاروں کی ہو قبول، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوستانوں